نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو واقعات بیان کیے، اگر تاریخ کی کوئی کتاب یا مورخ کا کوئی قول قرآن کے واقعے سے اگر ٹکرائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن نے سچ بیان کیا اور تاریخ میں غلطی ہو گئی۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے، لیکن جو انسائکلوپیڈیا ہے بریٹانیکا، اس کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 120 پر یہ لکھا ہے کہ یہ 200 سال تک سوتے رہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بالحق، ہم جو بات بتائیں گے وہ کیا ہوگی؟ سچی ہوگی۔ اسی طرح ایک مشہور انگریز مورخ ہے ایڈورڈ گبن، اس نے اپنی کتاب فال آف رومن ایمپائر، اس تاریخی کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑایا ہے اور کہتا ہے یہ تو 187 سال تک 187 ایئرز تک وہ سوتے رہے اور قرآن جو ہے 309 سال بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں کا دار و مدار انسان کی وسائل اور انسان کی سوچ پر ہے۔ انسان کی عقلیں اور اس کے وسائل محدود ہیں، رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ تو نادان لوگ ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ذرا سوچیں، ایک بادشاہ کہ جو ظالم ہے، جو بت پرستی نہیں کرتا، وہ اس کی گردن اپنے دربار میں اپنے ہاتھوں سے اڑا دیتا ہے، اس قدر ظالم ہے۔ اس کے سامنے حق بات کہنا کس قدر مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت عطا فرمائی۔ فقالوا، وہ بولے، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اللہ کے مد مقابل کوئی اور خدا نہیں بنا سکتے، ہم صرف عبادت اللہ ہی کی کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم نے شرک کر لیا، بت پرستی کر لی، تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک دن سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو اور کل مجھے آ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ یہ آپس میں کہنے لگے جب بادشاہ کے دربار سے نکلے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے اور بت پرستی کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان بتوں پر کوئی روشن سند، یعنی ہماری قوم بت کی پوجا کرتی ہے، اسے خدا سمجھتی ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ،
وما يعبدون الا اللہ، اور جب تم ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر چکے اور ان بتوں سے بھی تم کنارہ کشی اختیار کر چکے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، صرف تم اللہ ہی کو مانتے ہو، فَأْوُوا، پس تم پناہ لے لو اِلَى الْكَهْفِ، غار میں۔ یہ آپس میں جب مشورہ کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جب ہمیں اس قوم سے نفرت ہے، ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں، ہم ان بتوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ قوم ہم پر بضد ہے کہ ہم مشرک ہو جائیں تو کوئی بچنے کی صورت نہیں، لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم غار میں پناہ لے لیں۔ تو کسی نے کہا کہ غار میں پناہ لے لیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، پھر لباس کیسے تبدیل کریں گے، زندگی کیسے گزرے گی؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا، تمہارا معاملہ تمہارے لیے بہت آسان کر دے گا۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پکی نیت کرتا ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، مجھے اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اور یہ پکی نیت کر لے کہ اس راہ میں اگر دنیا آئے، دنیا کا نقصان آئے یا کچھ بھی ہو جائے، میں اسے ٹھکرا دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اگر وہ یہ عزم کر لے، فرمایا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا میرے پیچھے فوجی لگے ہیں اور ظلمن مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے گھر میں چھپ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو دیکھتے ہیں بزرگ کہ وہ فوجی ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں وہ شخص داخل تو نہیں ہوا؟ تو بزرگ نے کہا ہاں یہ داخل تو ہوئے ہیں، ابھی میرے سامنے میرے گھر میں گئے ہیں۔ تو فوجی حضرت کے گھر میں گھس گئے، پورے گھر کی تلاشی لی تو وہ شخص انہیں نظر نہیں آیا۔ تو باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آپ اتنے نیک آدمی ہو کر ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے اور کہنے لگے حضرت آج تو آپ نے مروا کے رکھ دیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میرے پیچھے لگے ہیں تو آپ کو نہیں بتانا تھا، آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں جھوٹ بولتا تب بھی میری بات کا یہ اعتبار نہ کرتے اور گھر کی تلاشی ضرور لیتے، تو میں نے پھر سچ کا دامن پکڑ لیا اور سچ کی برکت سے میں بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے۔ تو اب دیکھیں بظاہر عقل یہ کہتی ہے، لیکن جب حضرت نے اس موقع پر سچ کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ یہ تو خیر حضرت کا ظرف تھا اور ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ اس موقع پر کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، مگر اس موقع پر بھی جھوٹ سے بچے تو اللہ نے کرم کر دیا۔ لیکن جس موقع پر جھوٹ بولنا ہی حرام ہے، اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو بظاہر ہو سکتا ہے دنیاوی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا بدل عطا فرمائے گا۔